احتجاج کیا تو ظاہر ہے کہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑی. گرفتاریاں ہوئیں، میری بھی گرفتاری ہوئی، میرے ساتھیوں کی بھی گرفتاری ہوئی. دوران حراست انسانیت سوز تشدد بھی کیا گیا لوگوں پر، لیکن ظاہر ہے ہم نے اپنے اس موقف سے دستبرداری نہیں کی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ صرف آفاق احمد کی یا مہاجر قومی موومنٹ کی آواز نہیں تھی، بلکہ پیپلز پارٹی کے کرپٹ حکمرانوں کے جو متعصبانہ اقدامات تھے، جو شہر مختلف مافیاز کے حوالے کر دیا گیا تھا اور اس شہر کے لوگوں کے مفادات کو پس پشت ڈال کر ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھیں، جس میں ڈمپر مافیا کا ذکر میں نے کیا، واٹر ٹینک مافیا کا ذکر میں نے کیا. ایجوکیشن کے اندر سندھ گورنمنٹ نے باقاعدہ ٹھیکے پر تمام نظام دے کر اپنے کرپٹ افسران کو ان کو پالیسی دی کہ اس شہر کے طلباء کو تعلیم سے محروم کرنے کے لیے وہ کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ یہاں کے جو طلباء تھے ان کے نتائج خراب کیے اور اندرون سندھ کے نتائج مصنوعی طریقے سے بہت اچھے بنائے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح مہاجر خاندانوں میں بچپن سے ہی تعلیم میں اور اپنے فیوچر کے حوالے سے خاندان میں بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے. بچپن سے ہی بہن بھائی، خالہ زاد، چچا زاد سب آپس میں مقابلے کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے. کوئی ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھتا ہے، کوئی انجینئر بننے کی خواہش رکھتا ہے، کوئی وکیل بننا چاہتا ہے. لیکن تمام صلاحیتوں کو کچل کر ان معصوم بچوں کے خواب چکنا چور کیے پیپلز پارٹی نے اور انہیں پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشن سے جبراً روکا. ہم نے ظاہر ہے اس مسئلے کے اوپر بھی آواز اٹھائی. اس شہر میں ظاہر ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی. جب ڈمپر کے زد میں آ کر لوگ جاں بحق ہو رہے تھے اور ہم نے احتجاج کیا تو سرکاری سطح پر باقاعدہ مہم چلائی گئی، وزراء سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں، وزراء سے بیانات دلوائے گئے کہ یہ حادثات کی وجہ موٹر سائیکل پہ جو لوگ سوار ہوتے ہیں ان کی غلطیاں ہیں. وہ لوگ ہیلمٹ نہیں لگاتے، وہ لوگ اگر ہیلمٹ لگائیں تو یہ حادثات نہ ہوں. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اور آج پھر کہتا ہوں کہ جو ڈمپر کا وزن ہے جو اس شہر میں دندناتے پھرتے تھے اور آج بھی اس میں کمی ضرور آئی ہے لیکن خاتمہ نہیں ہوا، ان ڈمپر کا وزن پاک فوج کے پاس جو الخالد ٹینک ہے اس سے زیادہ ہے. جو سندھ گورنمنٹ کے وزراء اور ان کے نمائندوں کے ذریعے یہ تاثر دیا گیا کیونکہ ہیلمٹ نہیں لگاتے اس وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، اور پھر پولیس کو باقاعدہ یہ اسائن کیا گیا کہ ہیلمٹ کے بغیر جو لوگ ان کے چالان کیے جائیں ان کو زبردستی ان کی موٹر سائیکلیں آپ ضبط کر لیجئے تاکہ حادثات روکیں. حادثات روکنے کے لیے آپ ہیلمٹ کو بنیاد بنا رہے ہیں. ہیلمٹ ضروری ہے کہ اگر فٹ پاتھ پہ گرنے پر سر کی چوٹ کو وہ بچا سکتا ہے تو بچائے، لیکن کیا ڈمپر کے نیچے آنے کے بعد وہ ہیلمٹ کوئی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے؟ خالد ٹینک کے نیچے آپ ہیلمٹ پہن کر کسی سندھ کے منسٹر کو کہیے کہ وہ لیٹ جائے، پتہ چلے کہ ہاں اس ہیلمٹ کی کیا ویلیو ہے. تو جب آپ اس شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں، اس شہر میں آپ نے نظام تباہ کر دیا ہو، آپ ان غلطیوں کو تسلیم نہیں کر رہے. آپ کے پولیس والے جن کو آپ نے تعینات کیا ہے انہیں باقاعدہ اسائن کیا جاتا ہے کہ فلاں چوکی سے اتنے پیسے چاہیے، ہفتے پہ فلاں چوکی سے اتنے پیسے چاہیے. جب آپ انہیں چوکیاں فروخت کرتے ہیں، ان سے بھاری رقم وصول کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ان ڈمپر اور واٹر ٹینکرز کو جو دن میں شہر میں الاؤ نہیں ہیں وہ 24 گھنٹے دندناتے پھرتے تھے جس کی وجہ سے حادثات ہوتے تھے. تو ان حادثات کو روکنے کی کوشش حکومت نے نہیں کی، بلکہ دلائل یہ دینا شروع کیے کہ موٹر سائیکل والے خود ذمہ دار. ہم نے کہا کہ ان جاں بحق ہونے والے لوگوں کو آپ ان کی مالی مدد فرمائیے.
ان کی مالی مدد کرنے کی بجائے ان لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. کیونکہ جب ہم نے ڈمپر اور واٹر ٹینکر کے خلاف بات کی تھی کہ بھئی یہ لوگ بے لگام ہوئے ہیں, ان کے پاس لائسنسز نہیں ہیں, ان کے پاس انشورنس نہیں ہے, ان کے پاس صرف ان کی ایسوسیشن کا کارڈ ہوتا ہے جس کارڈ کی بنیاد کے اوپر پورے شہر میں یہ دندناتے پھرتے ہیں. ان کی اپنی ایسوسیشن کا کارڈ ہوتا ہے, کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے. تو جب ہم نے یہ احتجاج کیا تو بجائے اس کے کہ آپ ہمارے مطالبے کو سنجیدگی سے لیتے, ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ڈمپر اور واٹر ٹینکرز ان کی انشورنس کروائی جائے, اور جو کمپنی انشورنس کرے گی وہ ظاہر یہ دیکھے گی کہ یہ ڈاکومنٹس ان کے کلیئر ہیں نہیں ہیں, یہ نان کسٹم تو نہیں ہے, ان کی فٹنس صحیح ہے یا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ کسٹم جو بھی انشورنس کمپنیاں ہوں گی وہ آپ کے کسٹم کلیئرنس کے ڈاکومنٹس بھی دیکھیں گی, ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھیں گی کہ آپ کی گاڑی کس سن کی ہے, کون سے سن کی. آج 1962 کے زمانے جب ہم پیدا ہوئے اس زمانے کے آپ بیک فوٹ لے کے چل رہے ہیں, اور وہ اس شہروں میں دندناتے پھر رہے ہیں جن کے چمڑے کے پیڈ ہیں, جن میں ہائیڈرولک پریشر بریک نہیں ہے, جن کی فٹنس اس قابل نہیں ہے کہ وہ سڑک پر چل سکیں, جن میں لائٹ نہیں ہوتی, جن میں بریک نہیں ہوتے. اور پھر اس کے بعد حکومت کہتی ہے کہ جناب حادثات کے ذمہ دار خود موٹر سائیکل والے ہیں. ہمارے اس احتجاج پر ظاہر ہے یہ احتجاج صرف میرا نہیں تھا, ظاہر ہے یہ احتجاج صرف مہاجر قومی موومنٹ کا نہیں تھا, یہ شہر کی آواز تھی جس میں پنجابی بھی شریک تھے, جس میں پختون بھی شریک تھے. اس لیے کہ جو لوگ جاں بحق ہوئے تھے وہ صرف مہاجر نہیں تھے. ملیر ہالٹ کے اوپر جو حادثہ ہوا تھا, جو بڑا دلخراش واقعہ تھا, جس میں میاں بیوی جاں بحق ہو گئے تھے اور معصوم بچے نے سڑک پر ولادت ہوئی تھی اس کی, اور اس کے بعد اس کو لے کے ہاسپٹل بھاگ رہے تھے, بہت دلخراش واقعہ تھا. مہاجر فیملی تو نہیں تھی, ہزارے کے لوگ تھے. اسی طرح میں نے معلوم کیا تو جو کرگی کراسنگ کے اندر جو حادثہ ہوا وہ اس کے چراگوٹ کے لوگ تھے, سندھی تھے. جو نصرت بھٹو کالونی میں لوگ جاں بحق ہوئے وہ پختون تھے. بہت سارے لوگ غیر مہاجر تھے. تو تمام شہر نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری آواز ہے, اور انہوں نے جب اس ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائی تو ہمارے جیل جانے سے وہ آواز دب نہیں گئی, ہمارے ساتھیوں کی گرفتاری سے آواز دب نہیں گئی. ظاہر ہے یہ شہر کی آواز تھی. اس شہر کی آواز کی وجہ سے اور عوام کے دباؤ کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت کو ڈمپر کے اوپر پابندی لگانی پڑی کہ ڈمپر اور ہیوی ٹریفک وہ دن میں کسی بھی صورت نہیں آئے گا. یہ کمشنر کا ڈیسیژن تھا اور وہ اس پہ کچھ پابندی ہوئی, حادثات میں کمی آئی, لیکن حکومت نے جھجھلاہٹ کے اندر وہ اقدامات شروع کیے جو انتقامی اقدامات میں شمار ہو سکتے ہیں, جو انتقام کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. موٹر سائیکل سوار جو ظاہر ہے کہ جب حکومت نے ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں قائم کیا, آپ سب کو حیرت ہوگی اس بات پر. اور حیرت کیا ہوگی, میں آپ لوگوں سے زیادہ آگاہی مجھے نہیں ہے, آپ صحافی حضرات لوگوں کے اندر خود اویئرنیس پیدا کرنے کا بہت زیادہ ایک جو بہت ہی اہم کام ہے, بہت ہی ذمہ داری کا پروفیشن ہے, اس سے آپ لوگ وابستہ ہیں اور لوگوں میں آپ اویئرنیس پیدا کرتے ہیں. آپ لوگوں کے ذریعے لوگ آگاہ ہوتے ہیں, آپ سٹیٹسٹکس لوگوں کو بتاتے ہیں, آپ کے تجزیے لوگ سنتے اور پڑھتے ہیں. جو لوگ الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں ان کے تجزیے پڑھتے ہیں, تو آپ لوگوں کا مجھ سے زیادہ آگاہی. آپ جانتے ہیں کہ اس شہر میں جو پبلک ٹرانسپورٹ سندھ گورنمنٹ نے پرووائڈ کی اس سے 3 گنا زیادہ قیمت کی گاڑیاں سندھ گورنمنٹ کے افسران کے پاس ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے خرید کر ان کو دی. یعنی سندھ گورنمنٹ کے جو افسران ہیں وہ 3.5 کروڑ عوام سے زیادہ اہم ہیں کہ 1/3 جو سندھ گورنمنٹ کے افسران ہیں ان کو جو گاڑیاں فراہم کی اس کا 1/3 پیسے کی گاڑیاں جو ہے اس شہر کے اندر 3.5 کروڑ عوام کے لیے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ. جب پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تو شہر کے لوگ, ظاہر ہے جو مڈل کلاس لوگوں کا یہ شہر ہے, انہوں نے یہ موٹر سائیکلیں یہاں پر خرید کے اور اپنی ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. ان غریب لوگوں کے اوپر جنہوں نے اور تقریباً 40 لاکھ موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں اس شہر کے اندر, وہ موٹر سائیکلیں الگ ہیں جو اوپن لیڈر پہ چل رہی ہیں. 40 لاکھ موٹر سائیکلیں یہاں رجسٹرڈ ہیں.
میں نے بہت احتیاط کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ ایکسائز کے محکمے میں کوئی غلطی ہو گئی، میں نے کہا یار 35 لاکھ کاؤنٹ کر لو۔ ان 35 لاکھ موٹر سائیکلوں کو جب آپ نے پہلی مرتبہ نمبر پلیٹ جاری کی تھی، اس کی قیمت وصول کی تھی آپ نے۔ آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نمبر پلیٹ تبدیل کریں اور عوام پر اس کا بوجھ منتقل کر دیں؟ آپ نے ان سے پہلے جو پیسے وصول کیے تھے، آپ کا فرض یہ بنتا تھا کہ اگر آپ کی کوئی حکمت عملی میں تبدیلی آ رہی ہے، آپ اس شہر میں سیکیورٹی پرپس سے آپ کوئی بار کوڈ والی آپ کوئی نمبر پلیٹ الاٹ کر رہے ہیں، تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کو یہ آفر کرتے کہ آپ پرانی نمبر پلیٹ جمع کرا کے نئی نمبر پلیٹ حاصل کر لیجئے، اس کے لیے آپ ڈیڈ لائن دیتے، سمجھ میں آتا ہے۔ آپ غنڈے بنے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر جبر کر رہے ہیں، آپ نے شہر کو مقبوضہ علاقہ بنا رکھا ہے کہ آپ جو چاہیں قانون پاس کریں، جو چاہیں حکم جاری کریں۔ جب ایک مرتبہ نمبر پلیٹ کی قیمت دے چکے، وہ لائف ٹائم ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر آج آپ اپنی مرضی سے جو نمبر پلیٹ جاری کر رہے ہیں، اس کے آپ 1850 روپے وصول کر رہے ہیں۔ محترم صحافی حضرات، 1850 کے حساب سے اگر میں 35,000 کا بھی حساب لگاؤں تو مجھے بھائی کہاں ہے، اس میں کچھ ہے، میں نے ڈیٹیل لکھی تھی، کتنے پیسے اس نے وصول کیے، یہ 6 ارب 47 کروڑ 50 لاکھ۔ آپ کو پتہ ہے K4 جو میری اور آپ کی شہر کے لوگوں کی لائف لائن ہے کہ ہمیں پینے کو پانی میسر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس شہر میں 35، میں نے 40 لاکھ کا ہے، لیکن میں نے کہا محتاط طریقے سے میں یہ سوچ کر کہ ایکسائز سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، میں 35 لاکھ موٹر سائیکلیں اگر سمجھ لوں کہ 35 لاکھ موٹر سائیکلیں یہاں رجسٹرڈ ہیں، تو ان کی جو نمبر پلیٹس ایشو ہوئی تھی ان کی قیمت پہلے دی جا چکی، اور وہ نمبر پلیٹ لائف ٹائم ہوتی ہے۔ اگر حکومت کی کوئی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے اور حکومت کی کوئی مجبوری ہے کہ سیکیورٹی پرپس کے لیے آپ نئی نمبر پلیٹ ایشو کر رہے ہیں، تو آپ کو اس نمبر پلیٹ کو تبدیل کرنے کا ہدایت جاری کرنی چاہیے تھی کہ تمام موٹر سائیکل کے جو مالکان ہیں وہ نمبر پلیٹ پرانی جمع کرا کے نئی نمبر پلیٹ لے لیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ لیکن آپ نے 1850 روپے نئی نمبر پلیٹ کے لیے وصول کرنے کا یہ مطلب غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے۔ 1850 روپے فی نمبر پلیٹ اگر وصول کریں تو 35 لاکھ موٹر سائیکلوں کے جو پیسے وصول ہوتے ہیں وہ 6 ارب ہوتے ہیں، 6 ارب 47 کروڑ ہوتے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس شہر میں K4 کا جو منصوبہ ہے میرے اور آپ کی لائف لائن کہ ہم پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، ہر تیسرے گھر کے اندر بورنگ ہو رہی ہے، ہمیں پانی میسر نہیں ہے، اور K4 کے منصوبے کے لیے جو پیسے رکھے گئے وہ 3.2 ارب روپے رکھے گئے۔ تم چالان قیمت میں ہم سے پچھلے سال جو ہے وہ تقریباً 1 ارب 60 کروڑ روپے وصول کر چکے، اس سے پہلے آپ 1 ارب 20 کروڑ روپے چالان قیمت میں وصول کر چکے۔ اگر ان پیسوں کو شامل کر لیا جائے تو یہ تقریباً کچھ 8-9 ارب روپے بنتے ہیں۔ آپ 3.2 بلین آپ ایشو کر رہے ہو K4 کے لیے، جبکہ ابھی K4 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 150 بلین کی ضرورت ہے۔ اس کو ابھی کمپلیٹ کرنے کے لیے 150 بلین کی ضرورت ہے۔ 150 ارب روپے چاہیے، آپ انہیں 3.2 ارب روپے دے رہے ہو۔ اس کا مقصد ہے یہ آپ منہ چڑھا کر ہمیں کہہ رہے ہو کہ بنا سکتے ہو تو بنا لو K4، ہم نہیں بننے دیں گے۔ مقصد تو یہی ہوا۔ اس شہر کے ساتھ ہونے والی ان ناانصافیوں پر ظاہر ہے کہ لوگ غصے میں ہیں، لوگ احتجاج کرنے پر اگر باہر نکل آئے تو میں یہ خوفزدہ ہوں کہ اگر یہ 35 لاکھ موٹر سائیکل والے بھی، یعنی اس میں وہ کاریں شامل نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے بھی جبرن جو ہے وہ آپ کے نمبر پلیٹیں جاری کروائی ہیں، یہ 35 لاکھ غریب لوگ اگر تنگ آ کے روڈوں پر نکل آئے تو حکومت کرے گی کیا؟ ان حالات کے اندر اس پہ سونے پہ سہاگا یہ، میں آپ کو ایک اور ہسٹوریکل بات بتانا چاہتا ہوں۔ جو آج جو حالات ہیں اس سے بالکل ریلیٹڈ بات ہے۔ 1972 میں ممتاز بھٹو، اس نے بھی
آج کی طرح سندھ کے شہری عوام غیر سندھی عوام کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر 1972 میں بھی اسمبلی میں ایک قانون پاس کرا دیا تھا کہ اردو ہمیشہ کے لیے دفن کر دو اور اس صوبے کی جو زبان ہوگی وہ صرف سندھی ہوگی. تو جب کسی کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر کسی علاقے کو مفتوحہ علاقہ سمجھ کر وہاں کے مکینوں کو اپنا غلام سمجھ کر جب آپ اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ نے 72 کے اندر اردو کا جنازہ نکلوانے کی کوشش کی اور آپ نے سندھی مسلط کرنے کی کوشش کی تو ایک شریف آدمی منحنی سا اس نے لکھا کہ یہ اردو کا جنازہ دھوم سے نکلے. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سندھ اس حرکت سے پہلے سندھ تھا، لیکن اس حرکت کے بعد یہ سندھ بھٹو کو دو لسانی صوبہ تسلیم کرنا پڑا. اس کا مقصد ہے کہ صوبے میں اس عمل نے ممتاز بھٹو کے دراڑ ڈالی. یہ شہری سندھ ہے اور یہ دیہی سندھ ہے. شہری سندھ کا کوٹا 40% ہے اور دیہی سندھ کا کوٹا 60% ہے. آج جو گورنر ٹسوری براجمان ہیں گورنر ہاؤس میں، یہ رئیس امروی، شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور سے بھٹو صاحب نے جو لسانی معاہدہ کیا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے. تو میں آج بہت اطمینان سے اور بہت سکون سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی جذباتی بات نہیں ہے کہ جس طرح اجرک اس شہر پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، اس شہر کو مقبوضہ علاقہ سمجھ کر یہاں کے مکینوں کو اپنا غلام سمجھ کر 1972 میں ممتاز بھٹو کی غلطی سے جو لکیر پڑی تھی اور سندھ اور دیہی جو تقسیم ہوئے تھے، یہ اجرک انشاءاللہ تعالی اس سندھ کی شہری اور دیہی تقسیم کو منطقی انجام تک پہنچائے گی. اور یہ جبر نہ شہر کے لوگ برداشت کریں گے، چاہے وہ مہاجر ہوں، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے وہ بلوچ ہوں. اس شہر میں رہنے والے وہ لوگ جو اس شہر سے جڑ رہے ہیں، اس شہر سے ان کے مفادات وابستہ ہیں، وہ 90% ہے. یہ شہر جو ہے وہ جو سرکاری مردم شماری ہے، وہ سرکاری مردم شماری میں 2,03,54,000 کا شہر ہے، لیکن میری نگاہ میں یہ 3.5 کروڑ کا شہر ہے. اس شہر میں جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو زبان کی بنیاد پر تقسیم کی گئی، سندھی صرف 10% ہے. 10% لوگ 90% پر اپنی مرضی مسلط کرے ممکن نہیں ہے. میں سندھ گورنمنٹ کو مستقبل میں جو میرے خدشات ہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، اس سے میں نے آگاہ کیا. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان احساسات کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ شہر مقبوضہ شہر ہے خدا نخواستہ، اس شہر میں رہنے والے لوگ غلام ہیں خدا نخواستہ، آپ ان پر جو چاہیں مسلط کر دیں، اپنے اس رویے کو چینج کیجیے. میں سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو لوگوں سے اپنے نمبر پلیٹ کی مد میں پیسے وصول کیے ہیں وہ واپس کیے جائیں، اور آج کے بعد نمبر پلیٹ کے پیسے نہ لیے جائیں. اور سندھ گورنمنٹ جو لوگ اب تک جاں بحق ہوئے ہیں ان افراد کی جو لواحقین ان کی مالی معاونت کا بندوبست کرے، بالکل اسی طرح جس طرح گمبٹ اور لاڑکانہ کے لوگ جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں سب کو یعنی تنبیہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سیکٹرین معاملہ نہیں بنانا. بالکل میں اس کو لسانی معاملہ سمجھتا ہوں. ایران کے اندر زیارت کے دوران حادثے میں کچھ لوگ جاں بحق ہوئے، ان کا تعلق گمبٹ اور لاڑکانہ سے تھا. میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں. گورنمنٹ نے فوری طور پر جاں بحق ہونے والوں کو 50 لاکھ روپے جاری کر دی.
زخمیوں کو 10-10 لاکھ روپے جاری کیے. اس شہر میں پچھلے سال 773 لوگ جاں بحق ہوئے تھے ہیوی ٹریفک کے نیچے آ کے. حادثہ کوئی بھی ہو اس کا ذمہ دار حکمران ہوتا ہے, حکومت ہوتی ہے. آپ کی غفلت سے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے اس شہر میں ٹریفک کا نظام آپ نے ٹھیکے پہ دیا, اس کی تباہی کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں. آپ ذمہ دار ہیں. یہاں 773 افراد پچھلی مرتبہ پچھلے سال جاں بحق ہوئے تھے اور اب تک 381 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں ہیوی ٹریفک کے نیچے آ کر. یہ انسان ہے, ان کا تعلق گمبٹ سے نہیں ہے, ان کا تعلق لڑکانے سے نہیں ہے, لیکن ان کا تعلق پاکستان سے تو ہے. یہ بھارتی نہیں ہے, یہ اسرائیلی لوگ نہیں ہیں, یہ اس شہر کے لوگ ہیں. اگر گمبٹ کے لوگوں کو 50 لاکھ روپے جاں بحق ہونے پر ایران میں جاں بحق ہونے پر مل سکتے ہیں, تو اس شہر کے اندر جو لوگ جاں بحق ہوئے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سب کو وہ مناسب مالی مدد کرے. اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ عوام جانتے ہیں کہ گمبٹ اور لاڑکاں کے لوگوں کو 50 لاکھ روپے جاں بحق ہونے والوں کو اور زخمی ہونے والے کو 10 لاکھ ملے. اس بات کو سامنے رکھ کر حکومت مالی پیکیج کا اعلان کرے اور حکومت یہ جو جبرن جو اجرت مسلط کر رہی ہے اس پر وہ اپنی پالیسی واضح کرے کہ یہ چیز آپشنل ہونی چاہیے. میں سندھ کی ثقافت سے نفرت نہیں کرتا, لیکن مجھ پر مسلط کی جائے گی تو ظاہر میں قبول بھی نہیں کروں گا. یہ آپشنل ہونی چاہیے کہ مہاجر اگر اپنی نمبر پلیٹ کے اوپر اجرک کی نشانی یا پلیٹ لگانا چاہے تو اس کو اجازت ہونی چاہیے, لیکن جو نہیں لگانا چاہے وہ مجرم نہیں ہے. اس شہر کے اندر آپ ظلم کر کر کے تھک نہیں رہے اور یہاں کے لوگ صبر کر کر کے تھک نہیں رہے, لیکن جس دن ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اس دن اس شہر میں نے آپ سے کہا کہ جو بھٹو نے لکیر کھینچی تھی, لسانی تقسیم کی تھی, وہ لسانی تقسیم اپنے انجام کو پہنچے گی انشاءاللہ تعالی. آپ سوچئے کہ اس شہر کے اندر 3.5 کروڑ کا یہ شہر ہے, پورا سندھ جو ہے وہ 5.5 کروڑ کا ہے. میں نے کہا کہ آپ 3.5 کروڑ کو آپ مت کاؤنٹ کیجئے, آپ انہیں جو سرکاری اعداد و شمار ہیں, آپ 2 کروڑ 4,35,000 کتنے ہیں, آپ انہیں 2 کروڑ ہی کاؤنٹ کر لیجئے, اور 5.5 کروڑ پہ 5.5 کروڑ سندھی کا پورے سندھ کی آبادی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آپ 6 کروڑ تصور کر لیجئے. اس کا مقصد ہے کراچی, صرف کراچی 1/3 ہے سندھ کا. آپ NFC ایوارڈ سے پیسے لے رہے ہو, آپ SRB سے پیسے وصول کر رہے ہیں. SRB کا تو 90% میں دے رہا ہوں, SRB کا 90% میرے شہر کے لوگ دے رہے ہیں. لاڑکانہ سے کوئی ٹیکس تھوڑی آتا ہے, دادو سے کوئی ٹیکس تھوڑی آتا ہے, گمبٹ سے کوئی ٹیکس تھوڑی آتا ہے. آپ تو ابراہیم بہدری اور لڈ بستی اور دمبا گوڑ اور چکر گوڑ سے بھی ٹیکس نہیں دیتے. اس شہر کے اندر رہتے ہوئے ٹیکس تو میں ہی دوں گا. 90% SRB جو آتا ہے سندھ ریونیو بورڈ سے جو پیسہ وصول کرتے ہیں, میں اور آپ دیتے ہیں. اس پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر کے اندر جو پیسہ جاتا ہے ریونیو کی شکل میں, وہ 67% سرکاری ریکارڈ ہے کہ یہ شہر دیتا ہے. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کا اگر 33% کراچی ہے تو بجٹ کا 33% کراچی کو ملنا چاہیے. آپ NFC ایوارڈ آبادی کے تناسب سے لے ہو, وفاق سے. آپ وفاق سے جو آبادی کے تناسب سے NFC ایوارڈ میں پیسے لے ہیں. آپ اس شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا حق بنتا ہے نا کہ NFC ایوارڈ اور جو SRB سے پیسہ آیا اور اس کا آپ جو بجٹ بنا رہے ہیں اس کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیجئے کہ کراچی کے اوپر وہ 1/3 لگنا چاہیے جنہوں نے آپ کو 90% پیسے دیے. اس بجٹ میں بجٹ کتنے کا تھا بھائی, کچھ اعداد و شمار پتا ہے کسی کو؟ 3,000 کچھ کروڑ کا تھا یار, مجھے کچھ یاد ہے. 3,000 کرب کا, 34 ارب کا, سوری 34 ارب کا اعداد و شمار ہے. 34 ارب 50 ارب روپے کا بجٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا. 34 ارب 50 ارب کا آپ 33% نکال لیجیے.
11 खरब बनता है, 11 खरब 50 करोड़ रुपए, 50 अरब रुपए, 50 अरब भी नहीं है। आपके कराची के डेवलपमेंट के लिए 8.2 अरब रुपए रखे गए। आपका 33% अगर बजट आप बनाएं कि आप पूरे सिंध की 33% पॉपुलेशन कराची में रहती है, तो 11.5 खरब रुपया इस कराची का हिस्सा बनता है। आप उसको डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं 8.3 अरब रुपए। इस शहर की जो पानी की जरूरत पूरी करने के लिए जो मंसूबा था K4, उसके लिए आप रख रहे 3.2 बिलियन रुपए, और ये वफाक रख रही है। खेल रहे हैं सब हमारे साथ। ये बात तमाम सिंध के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि जुल्म उस वक्त तक होता रहेगा जब तक आप बर्दाश्त करते रहेंगे। इस जुल्म को जब तक आप बर्दाश्त करेंगे, ये हुकूमत आप पर आपको गुलाम समझकर जुल्म करती रहेगी। एक चीज नहीं है, आपको अगर यानी कराची में 8.3 अरब रुपए उन्होंने मतलब जो बड़े पैकेजेस हैं, बड़े डेवलपमेंट के इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए, उसके लिए रखे। बात यह है कि आपका कराची 3043 किलोमीटर के ऊपर है गलबन। यार वो पेपर नहीं भूल गया मैंने, बड़ी मुश्किल से आधा शुमार निकाला। 3000 से ऊपर आपका जो है कराची है, 3000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा। उस 3000 में से सिर्फ मलिर डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो 1062 किलोमीटर के ऊपर है। इसका मकसद है कि 61% जो मैंने निकाला, 61% मलिर डिस्ट्रिक्ट है। अब मुझे 2000 मुरब्बा किलोमीटर 2100 समथिंग है, 61% मलिर है। अगर 61% मलिर का एरिया है, उसके अंदर सारे वो इलाके जो देही इलाके जो टैक्स नहीं दे सकते, इब्राहिम हैदरी है, लट बस्ती है, उसमें दुम्बा गोड है, उसमें चटा गोड है, उसमें गिडाप है, कोई टैक्स नहीं देता। मैं 120 गज का मकान भी ट्रांसफर कराऊंगा तो मुझे टैक्स देना है, वहां के लोग टैक्स नहीं देते। लेकिन अब इस शहर के लिए जब डेवलपमेंट के लिए आप पैसे रखेंगे तो कहां जाएंगे? जहां तरक्की नहीं हो रही उसकी तरक्की के लिए आप वो पैसे खर्च करेंगे। आपने आधा कराची, 61% कराची का आपने मलिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डाल दिया, और लोगों को ये बात याद होगी कि मैंने कहा था, मेरी बातें बाद में लोगों को एहसास होगा कि मैंने जो बातें कही थी वो गलत नहीं थी। मैंने कहा था कि मलिर डिस्ट्रिक्ट लसानी बुनियाद पर बन रहा है, और ये लसानी बुनियादों पर बनने वाला डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है वो नालों से, नदियों से तकसीम की जाते हैं ताकि निजाम चलाया जा सके। लसानी बुनियादों पर इलाकों को शामिल नहीं किया जाता। ये मलिर डिस्ट्रिक्ट 100% लसानी बुनियादों पर बना, और इब्राहिम हैदरी से शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये लसबेला पे आके उसका गोट शामिल किए गए, फिर मलिर के गोट शामिल किए गए, फिर शराफी गोट शामिल किया गया, फिर तमाम गोट शामिल करके फिर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, और फिर उसके बाद जो है वो आप नेशनल सुपर हाईवे पूरा जो प्राइम लैंड थी उसको मलिर डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया। तमाम दी इलाकों पर, तमाम सिंधी इलाकों के ऊपर गोट पर आपने मुश्तमिल मलिर डिस्ट्रिक्ट बनाया। और मैं आज भी खदशे का इजहार करता हूँ, मैं अपनी महाजर कौम को मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी खामोशी, आपका सब्र आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल को खतरे में डालेगा। मैं ये नहीं कहता कि बाहर निकल के आग लगा दो, लेकिन हमें पुरअमन एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा। हमें ये लोगों को एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये मुर्दा कौम नहीं है कि जिससे आप सर पे पांव रख के रोते हुए चले जाएं। हमें पुरअमन तरीके से अपनी जिंदा होने का और हमें दुख होने का हमें एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम जिंदा हैं, हमें दुख होता है, हमें एहसास है तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो। इस शहर में जो पैसे मिलेंगे वो उन इलाकों पे लगेंगे जो पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और जिन लोगों को इस शहर के लोग अपना नुमाइंदा समझते हैं वो दायरे के फॉर्म 47 के जरिए आए, आपके और यानी आवाम के वोटों से नहीं आए। तो जब फॉर्म 47 के जरिए आए तो वो उनके नुमाइंदे हैं, अवाम के नुमाइंदे नहीं हो सकते, इसलिए कि उनके वोटों से मुंतखब नहीं हुए। उन्हें आइंदा भी उम्मीद नहीं है कि अवाम के वोटों से वो मुंतखब हो सकते हैं। उन्हें आज के बाद भी उनसे उम्मीद है
کہ ان کے پاس جادو چھڑی ہے اور یہ ہمارا انتخابی رزلٹ بنا سکتے ہیں، تو وہ ان کی غلامی کریں گے. اس شہر کے دکھ، اس شہر کی تکلیفیں ان کو کوئی احساس نہیں ہے. اس شہر کے لیے عوام کو خود احتجاج کرنا پڑے گا. ہمارے بجٹ کا 34%، یعنی 1/3 سے زیادہ، یعنی آپ 34 کھرب کا بجٹ بنا رہے ہیں سندھ کا. 34 کھرب کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے. 34 کھرب کے بجٹ میں سے 34% صرف سیلری پرسن کے پاس جائے گا. بجٹ اس کی سیلری اور پینشن ہے. اب مجھے کوئی بتائے کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر جو ملازمین ہیں ان میں 90% سندھی زبان بولنے والا ہے یا نہیں ہے. آپ سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیے، آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ مطلب کراچی شہر کے اندر کوئی دفتر ہے. آپ کو کوئی وہاں پہ اردو بولنے والا نہیں ملے گا. آپ تھانوں کی کیفیت دیکھ لیجئے، آپ شہر کے کوئی ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو، کسٹم ہو، کوئی سا ڈپارٹمنٹ ہو، ایون فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے کراچی کے اندر نیب ہو، تمام جگہ پر سندھی موجود ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ کی جو جابیں ہیں وہ تو 90% ان کے پاس ہیں. میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے اپنے ووٹرز کو ملازمتیں دے کے 34% بجٹ، 1/3 سے زیادہ بجٹ رشوت کے طور پر اپنے لوگوں کو دیا جائے جو نوکری نہیں کرتے. 34% آپ کے بجٹ کا صرف سیلری پرسن کو جاتا ہے. 90% سندھی ہے جاب کے اندر. ہم جاب بھی نہیں لے سکتے، ہم کام بھی نہیں کر سکتے. ہم سے سسٹم کے تحت پیسے مانگے جاتے ہیں کہ ہمیں آگے پیسے دیں سسٹم کو. ہم کسی ہاسپٹل میں اپنا علاج نہیں کرا سکتے، دوائیں میسر نہیں ہیں، ڈاکٹر میسر نہیں ہیں. جب مجھے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا ہے، جب مجھے اپنا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروانا ہے، جب مجھے ٹرانسپورٹ نہیں ملے اور مجھے یانگو یا کوئی اور اوبر لے کے روانہ ہونا پڑے یا بائک یا منگانی پڑے، تو مجھے بتائیے کہ میں ٹیکس کس مد میں دے رہا ہوں. سیکیورٹی آپ مجھے پرووائڈ نہیں کر رہے. میرے گھر کے سامنے سے میرا موبائل چھن جائے، میرے گھر کے سامنے سے آپ گاڑی لے کے چلے جائیں اور اس کے بعد کوئی پکڑا نہ جا سکے. آپ کہتے ہیں ہم اس شہر کو سیف سٹی بنا رہے ہیں. محترم صحافی حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ اس شہر کے اندر 1700 کیمرے لگانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور اس کا پیسے ایلوکیٹ کیے گئے تھے. 700 کیمرے شہر میں نہیں لگے ہوئے. لاہور اس کراچی سے بہت چھوٹا شہر ہے. لاہور میں 18,000 کیمرے لگے ہوئے ہیں. 18,000 کیمرے. کابل جو تباہ حال ملک کا دارالخلافہ ہے افغانستان کا، 90,000 کیمرے لگے ہوئے ہیں کابل کے اندر. یہ شہر دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک ہے، لیکن یہاں 1700 کیمرے کا آپ نے منصوبہ بنایا، آپ 700 نہیں لگا سکے. دعویٰ ہے، آپ جا کے ریکارڈ چیک کر لیجئے. اور اگر آپ یہاں 70,000 کیمرے لگا بھی دیں، کہاں لگاؤ گے؟ فیڈرل ایریا میں، لانڈی میں، کورنگی میں، ملیر میں، لیاقت آباد میں، نارتھ ناظم آباد میں، نارتھ کراچی میں. مانسیرا کا وزٹ نہیں کر سکی ابھی ایس بی سی کی ٹیم. ہائی کورٹ نے مانسیرا کالونی کا کوئی ریکارڈ منگوایا تھا. پولیس کی نفری کے ساتھ مانسیرا میں داخل ہونے کی کوشش کی، مانسیرا میں داخل نہیں ہو سکے. گوگل سے تصویریں بنا کے ہائی کورٹ میں پیش کی گئی. اس شہر میں 365 کچی آبادیاں ہیں جن میں گورنمنٹ کا عمل دخل نہیں ہے، جن میں کوئی کنڈا کاٹنے نہیں جا سکتا، جن میں کوئی بجلی کا بل وصول کرنے نہیں جا سکتا، جس میں کوئی گیس کا کنیکشن کاٹنے نہیں جا سکتا، جس میں کوئی پانی کے کنیکشن کاٹنے نہیں جا سکتا، جس میں کوئی کسی کو گرفتار کرنے نہیں جا سکتا. ان کے اپنے قوانین ہیں. جائیے کوئی کالونی میں، جائیے کٹی پہاڑی کے اوپر، جائیے پہاڑ گنج کے اوپر. یا آپ سیف سٹی کے نام پر آپ جو موٹر سائیکل سواروں کو گھیر گھیر کے جیسے ناکا لگاتے ہیں شکار کے لیے، آپ ان کو پکڑ پکڑ کے ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. اور یہ ظلم کبھی تو رنگ لائے گا. یہ ظلم کبھی تو ظاہر ہے کہ لوگ اس پر ریئیکٹ کریں گے. اور اگر انہوں نے ان کی برداشت سے باہر ہو گئے اور انہوں نے کوئی اپنا رد عمل دیا، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے جو لکیر کھینچی تھی اربن اور رورل کی، وہ ایک پختہ تقسیم ہو جائے گی. سندھ گورنمنٹ کا رویہ تبدیل ہو. اور
میں ان لوگوں کو بھی بات سمجھا دینا چاہتا ہوں. میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ بہت جذباتی ایسے جیسے مطلب ایسے جیسے بہت خون ہے ہمارے اندر یار ابھی. بس صحیح بس صحیح. تھینک یو وہ اصل میں ہے ہمارے ہاں. حالانکہ پنجابی فلموں کا دور ختم ہو گیا کہ نوری نعت اور سلطان راہی، لیکن سدھیوں میں پیدا ہو گیا. مطلب وہ 3 تلوار کے اوپر اجرک کا وہ بنا کے اور وہ باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں یہ سندھ سندھیوں کا ہے، اور جس کو سندھ کی ثقافت اپنانی ہے وہ اپنائے، اور جس کو نہیں اپنانی وہ یہاں سے چلا جائے. تمہارے باپ کی جاگیری. میں ہمیشہ زبان کی بنیاد پر لوگوں کا احترام کرتا رہا ہوں، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں پیر صاحب پگارا کے ایک دن موجود تھا، وہاں پر کسی نے بدتمیزی کی، ہم نے پناہ دی ہے. مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا کہ تم نے پناہ نہیں دی ہے، ہم نے تمہیں آزادی دلوائی ہے. کھوڑوں کی کتاب پڑھو، اس کے اندر تمہاری زمینیں بشمول تمہاری عورتیں وہاں گروی رکھی ہوئی تھی ہندوؤں کے پاس، اور تم نے قائد اعظم سے درخواست کی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد ہم اسمبلی میں آپ کی حمایت کریں گے کنڈیشنل، کہ پاکستان بننے کے بعد ہماری عورتیں جو گروی ہیں اور جو ہماری جائیداد ہیں وہ ہمارے حوالے کی نہیں، آزاد کر کے. اس شہر کے اندر جو بکواس کرتا ہے کہ جو مانتا ہے رہے اور نہیں مانتا چلا جائے، تو اس شہر کے لوگوں کو تم ماضی میں دیکھ چکے ہو. اور میں نے چل جانے دیں، جذبات بھی سب ہوتا ہے. میرا اصل خون ہے میرا، اور میں ہاں چلو جانے دو یار، ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی آپ نے مطلب نوری نے بن کے ایک سالہ کو ڈائلیکٹ بول دیا، جس کو جانا ہے چلا جائے ورنہ یہاں کی ثقافت اپنا لے، تو تم نے اس زمانے میں، جس زمانے میں تمہاری حکومت تھی اور تم اس زمانے میں بھی بدمعاش بنے ہوئے تھے، تم نے اردو تعینات کرنے کی کوشش کر لی. اس شہر کے لوگوں کا ماضی تمہیں پتا ہے. اور میں نے ایک بار کہا تھا کہ بطخ کا بچہ 10 سال اگر خشکی میں رہے نا تو اس کو تیرنا سیکھنا نہیں پڑا. تو ہم سے یہ توقع رکھنا نہیں ہے کہ ہم سب کچھ بھول گئے. اس شہر کا بچہ سب کچھ جانتا ہے، اور اگر اس پر کوئی زبردستی مسلط کی تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس شہر میں ہم بھائی چارگی قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہم اس شہر کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں. ہم اس شہر کے لوگوں کو پرامن اس لیے بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ اس سندھ کی تقسیم کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، اور قبل از وقت اگر کوئی اپنی سوچ مسلط کرے گا تو سندھ کی جو جغرافیائی دیہی اور شہری تقسیم ہے اس کی کوئی قانونی اگر حیثیت بنے گی تو اس میں پھر مہاجروں کا قصور تھوڑی ہوگا. یہ انہی لوگوں کا قصور ہوگا جو ہمیں پرووک کریں. لگ گیا چلیں. یہ تو ثابت ہوا نا کہ خون ہے اور لال سفید نہیں ہوا. یہ ثابت ہوا نا. چلو میں آپ سب کو یار بس یار بہت ہی ظلم ہو گیا بھائی. اصل میں ہارٹ پیشنٹ ہوں تو میں وہ بھی لیتا ہوں ایسکارٹ، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے جو نا وہ خون کے جمنے میں ٹائم لگے. یا چلیں میں آپ لوگوں کا آپ دیکھیے میں نے جو آپ سے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے تھے. میری جو بات تھی میں نے آپ کو بتائی، اور میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ لوگ بہت بڑی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. کوشش کیجیے کہ آپ بھی اپنے قلم کے ذریعے ایسا ماحول کریٹ کیجیے کہ جو سندھ کی تقسیم کے جو خواہش مند لوگ ہیں اور جو عصبیت کے ذریعے سندھ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان کو کسی طرح سمجھایا جا سکے کہ یار ہم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے ہیں، ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹ ضرور چاہتے ہیں. اور ہم نے ماضی میں بھی جو صوبے کی بات کی تو ہم نے کہا کہ جنوبی سندھ صوبہ،
لیکن اگر سندھ کی ثقافت کے نام پر ہم پر آپ اپنی مرضی مسلط کریں گے تو کون آپ کے ساتھ رہے گا؟ کون آپ کو برداشت کرے گا؟ پھر سندھ ظاہر ہے کہ پھر سندھ تقسیم ہوگا تو جنوبی ہند تھوڑی ہوگا پھر وہ. تو اس چیز سے ہم رکنا چاہتے ہیں, اس چیز سے ہم بچنا چاہتے ہیں. دوسری بات آخر میں آپ سے ایک عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے, کہ آج کل ایک چیز اور ڈسکس میں ہے, ابراہم ایکارڈ. اس پر آپ کے وفاقی وزراء نے کئی جگہ پر ماحول بنانے کے لیے بیانات دیے ہیں. میں ظاہر ہے کہ جب یہاں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم قائد اعظم کے مزار پہ جا کے لوگ شکوہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ قائد اعظم ہی بابا قوم ہے, اور قائد اعظم نے کیونکہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست ایک حقیقت ہے, تو کشمیر اور فلسطین کے اوپر جو قائد اعظم کی پالیسی تھی, اس پالیسی کے اگینسٹ کسی نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کسی بڑی طاقت کے دباؤ میں اگر ابراہم ایکارڈ کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی, تو پاکستان کی عوام اور بالخصوص مہاجر عوام جو بانیان پاکستان کی اولاد ہیں, بابا قوم کی سوچ اور فکر کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو مجھے بتا دیجیے. جس طریقے سے ڈمپر مافیا کے خلاف آپ نے تحریک چلائی, سر یہ نمبر پلیٹ مافیا کے خلاف کوئی تحریک چلانے کا خیال ہے؟ دیکھیے, میں آپ نے مجھے اچھا کہ یاد دلا دیا. میں اصل میں زبانی جب بات کرتا ہوں تو کچھ چیزیں مجھ سے مس ہو جاتی ہیں, بھول جاتا ہوں. پھر اس نے مجھے بہت ساری چیزیں بلا دی. تو دیکھیے, انہوں نے 15 اگست کی ڈیڈ لائن دی. مجھے پتہ نہیں کہ 15 اگست کی ڈیڈ لائن کیوں دی ہے. یہ مطلب انڈین بھارت کے قومی دن پر, کہ بھارت کے قومی دن کی انہوں نے تاریخ دی ہے. لگا دو یار, یہ تو ڈسٹرب کر رہا ہے. 2 منٹ میں ارے لگا دو. دیکھو, اب یہ نہیں سمجھنا کہ کسی نے مار اٹھ کے چوٹ ووٹ لگا دی. دیکھیے, جو یار یہ کلپ اگر نہ چلائیں تو بہتر سوال ہے, یا میں ایسے کر کے کھڑا ہو جاؤں؟ اب مجبوری ہے یار, سوری. دیکھیے, جو آپ نے بات کی نا, میں یہ ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ انہوں نے 15 اگست کی ڈیٹ دی. ظاہر ہے اگست وہ مہینہ ہے جس میں ہم اس پاکستان کی آزادی کا جشن مناتے ہیں, 1 تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک. ظاہر ہے ان دنوں میں تو ہم کوئی اس ایونٹ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, لیکن اگست سے پہلے اگست کے بعد کا لائحہ عمل میں انشاءاللہ تعالیٰ لازمی دوں گا. یہ میرا اس میں نے لکھا ہوا ہے, جو آپ لوگوں کو کاپیاں شاید دی ہوں, اگر نہیں دی ہوں تو آپ لے لیجیے گا, یہ کاپیاں دے دیجیے گا. تو اگست سے پہلے 1 اگست سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم حکومت کے جو بھی رد عمل آتا ہے, جو ہم نے ان سے درخواست کی ہے, اگر اس پر کوئی عمل ہوتا ہے تو ٹھیک, اگر نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اگست سے پہلے, ہم اگست کے بعد کا لائحہ عمل دیں گے, 14 اگست کے بعد کا. اس لیے کہ اگست کے مہینے میں ہم اس آزادی کے جشن کو کہیں پر بھی ڈسٹرب ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے بھائی؟ لگائیں نا, منع تھوڑی کر رہا ہوں, لیکن بات یہ کہ سندھ گورنمنٹ تو سوائے مطلب کھانے کے کوئی کام ہی نہیں کرتی. اب دیکھیے نا, 1700 کیمرے کا تو پچھلے بجٹ میں سینکشن ہوا تھا, 700 نہیں لگے. اچھا, اگر آپ معلومات کریں گے تو یہ نمبر پلیٹ کا ٹھیکہ بھی کسی نہ کسی چہیتے کے پاس ہوگا. یہ نمبر پلیٹ, سوری, جو کیمرے والی بات کر رہے ہیں نا, تو میں نے آپ سے عرض کی کہ لاہور میں 8000 کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور ظاہر لوگوں کو وہاں جاب بھی ملی ہے. افغانستان کے جو کیپٹل ہے کابل, وہاں 90,000 کیمرے لگے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے, کم نہیں ہے. اس کراچی میں آپ کے 365 کچی آبادیاں ایسی ہیں جہاں آپ جا ہی نہیں سکتے. تو اگر سیف سٹی آپ بنا رہے ہیں تو فیڈرل بھی ایریا کے اندر آپ جو ہے وہ اگر سی سی ٹی وی کیمرے سے ریکارڈ کر بھی لیں اور ملزم بھاگ کے کوئی کالونی میں گھس جائے, آپ لائیں گے؟ آپ کو پہلے اس شہر کی ہر گلی کو ایسا بنانا ہوگا جہاں قانون کی عملداری ہو. اگر یہ مطلب آدھے سے زیادہ شہر کچی آبادی ہے اور یہاں آپ کے پاس ریکارڈ تک نہیں ہے, دنیا یہاں آتی ہے کمانے کے لیے. آپ کو پتا ہے پنجاب کا کوئی یہاں پکڑے تھے ڈاکو, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں ہم آتے تھے اور ڈکیتیاں کر کے ہم پنجاب جاتے تھے, 3 منزلہ مکان بنایا ہوا انہوں نے اور یہاں سے وہ لے آ کے کروڑ پتی بنے میں. آسان ہے ڈکیتی کرنا کیونکہ ان کا یہاں ریکارڈ نہیں ہے. ان کے گاؤں والے, ان کے چک والے, ان کے گرائیں موجود ہیں جو اپنے یہاں مہمان رکھتے ہیں, وہ ڈکیتیاں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. آپ اس شہر کی ہر گلی میں قانون کی عملداری بنائیے, اس کے بعد سیف سٹی بنے گا. کیمرے سے سیف سٹی تھوڑی بنتا ہے. اچھا یہ فرما دیجیے گا کہ اس سے پہلے ڈمپر اور ٹینکر کی آپ نے آواز اٹھائی, احتجاج کیا, آپ گرفتار ہوئے, مگر کوئی مؤثر احتجاج آپ کی طرف سے ایسا نظر نہیں ہے جس میں عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں آ رہا ہے. اور جو لوگ ذمہ دار ہیں, دعویدار ہیں اس شہر کے بنتے ہیں, فارم 47 والے جناب کیا ہے, وہ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہے, وہ اپنے اختلافات کا شکار ہیں یا وہ اندر بات. اچھا دیکھیے, یہ تو خیر آپ ان سے پوچھیے گا کہ انہوں نے کیا کیا, لیکن یہ پہلے انہوں نے پچھلے سال کہا تھا کہ کراچی کے لیے 25 کروڑ روپے ہم نے 25 کروڑ ہم نے سینکشن کرا لیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے, اور ہم نے حیدرآباد کے لیے اتنے کرا لیے. وہی اماؤنٹ ابھی بتایا, کسی جگہ وہ اماؤنٹ کہیں لگتا ہوا نظر نہیں آیا. تو ان سے کبھی آپ کی اسی طرح پریس کانفرنس یا کسی ٹاک شوز میں ملاقات ہو تو ان سے پوچھے گا کہ بھائی وہ پیسے ملے نہیں یا آپ نے بانٹ لیے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے تحریک چلائی, آپ نے بالکل بلٹنٹلی یہ کہہ دیا کہ لوگ ساتھ آپ کے نہیں آئے. اگر ساتھ نہیں آتے ایک دن کے لیے یہاں 144 نہیں لگانی پڑتی. اگر لوگ ساتھ نہیں تھے جانے دیتے. 2 دن پہلے جس جگہ مجھے عوام کو جوائن کرنا تھا, سرکاری سرپرستی کے اندر ڈمپر اور ٹینکر جلا کے ڈرامہ نہیں کیا جاتا اور پھر مجھے یہ نہیں کہا جاتا کہ بہت ٹینشن ہے اور لسانی تصادم ہو جائے گا. ایک طرف آپ نے ان کی ریکارڈنگ ہے متحدہ کے ذمہ داروں کی, ایم پی ایس کی, سب کی, کہ وہاں موجود ہیں, اور اس کے فوراً بعد وہ وہاں سے ہٹیں اور دم کر کے وہاں کوتا ہے وہ لیاقت مسعود, اور وہ ہم پاکستان کو کیا پاکستان کو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. کیوں؟ یہ ساری ڈرامے اس لیے کیے تھے کہ ہم پہ یہ دباؤ ڈالا جا سکے کہ بھائی بہت حالات خراب ہیں, لسانی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور ہم آپ کو جو ہے نا الاؤ نہیں کر سکتے. یار عوام ساتھ دی تھی تو سالے 5 آدمی کے لیے تم نے 144 کیوں لگایا تھا؟ یہ سب باتیں غلط ہیں کہ لوگ نہیں تھے. لوگ تھے تبھی تو خوفزدہ ہو گئے. رات بھر گرفتاری کیوں کی تھی؟ اچھا جتنی لوگ ساتھ نہیں تھے تو جتنی گرفتاری ہوئی وہی روڈ پہ کھڑے ہوتے تو آپ کو جلد سے نظر آتا. موٹر سائیکل سوار نوجوانوں کے خلاف جو ایف آئی آر کاٹنے کا جو عمل ہے گورنمنٹ کا, غلط ہے, اس کے لیے کیا عمل بنایا, غلط. ان کو کوئی قانونی مدد کریں گے آپ؟ میں نے تو ہر سطح پر ایکسیڈنٹ بھی اور ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ جس کے پاس کوئی وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ وکیل نہیں کر سکتا. لیگل ایڈ کمیٹی اس کی مدد کرے گی, قانونی ہیلپ کرے گی اس کی, چاہے پٹیشن لگانی پڑے, چاہے ہمیں ضمانت کرانی پڑے, چاہے ہمیں عدالت میں اس کی کسی بھی سطح پر مدد کرنی پڑے. ایک تو یہ کہ یہ جو چالان ہوتے ہیں, آپ چالان لے رہے ہیں, آپ ایف آئی آر لانچ کر رہے ہیں, اس کا مقصد ہے آپ اس کا کرمنل ریکارڈ بنا رہے ہیں. جب آپ اس کا کسی بھی نوکری کے وقت آپ تھانے سے جب آپ کیا کہتے ہیں اس کو بھائی کیریکٹر سرٹیفکیٹ مانگیں گے تو وہ ایف آئی آر لکھ کے بھیجے گا. یہ ظلم ہے اس کراچی شہر کے لوگوں کے اوپر. آپ ظلم تو یہ ہے کہ اس شہر میں آپ نے ایک بہت بڑی خطیر رقم اربوں روپے کی آپ نے بجٹ میں رکھی ہے کہ یہ چالان کی مد میں وصول کیے جائیں گے. یار چالان تو کسی جرم کے اوپر ہوتا ہے, جرم ہوا نہیں اور آپ نے اپنی رقم مختص کر کے رکھی ہوئی کہ یہ جرم کی مد میں اتنے پیسے وصول جائیں گے. اس کا مقصد ہے کہ یہ ٹارگیٹ ہے آپ کا, جرم ہو یا نہ ہو, آپ جو ہے وہ مطلب کسی کو بھی کسی بہانے چالان کرنا ہے آپ نے اور یہ پیسے وصول کرنا ہے.
اذان ہو رہی ہے. دیکھیے مجھے طبیعت تو میں نے نہیں معلوم کی، اس لیے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اذان کہتے ہیں. چلیں اذان کا وقفہ اس کے بعد میں کرتے ہیں. اذان ہو جائے بتا دو. جزاک اللہ. یہ لو. نہیں ہوگا. ہاں ہو گیا ہوگا. اصل میں یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ خون ہے بھی. بھائی یہ آخر میں یہ کریکشن ہے اس کی جو ہے مالی ڈسٹرکٹ کتنا ہے اگر آپ چلے گئے ہیں پین ہے. کراچی جو ہے وہ ٹھیک ہے. پھر یہ بچتا ہے 1620 بچتا ہے. ایک یہ کلیئر کر رہا تھا میں کہ جو کراچی کا رقبہ ہے وہ 3780 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور جو ملیر ڈسٹرکٹ کا وہ 2160 ہے. 61%. ظاہر شہر کے وسائل بھی وہی لگیں گے نا. ایک بات. دوسرا آپ نے جو سوال کیا تھا، دیکھیے کیونکہ میرا الطاف حسین صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، اس لیے خرید پوچھنے کا تو ظاہر ہے کہ سوال پیدا نہیں ہوتا، نہ میں نے خرید پوچھی. لیکن آپ نے مجھے بتایا اور میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ علیل ہیں، ہاسپٹلائز ہیں. بینگ اے مسلم میں تمام اختلافات کے باوجود ایک مسلم ہونے کے ناطے میرا اور باقی تمام لوگوں کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے کسی بھی اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر مسلمان ہونے کے ناطے اس کی صحتیابی کی دعا کریں. میری بھی دعا ہے کہ اللہ اس کو صحتیاب کرے، اور کوئی بھی جرم وہ قانون اس کو سزا دے، ہم اس کے مرنے پر اس کی مرنے کی بدعائیں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. قانون ہے، عدالت نے ظاہر ان پر پابندی لگائی ہے، عدالت ان پر مقدمات چلائے، سزا دے. اگر پھانسی کی بھی سزا دیتی تو عدالت دے گی، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ہم مٹھائیاں بانٹیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بینگ اے مسلم میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. باقی میرے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک اداروں کی طرف سے ان کے معاملات صحیح نہیں ہوتے اور کلیئرنس نہیں ہوتی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں جس طریقے سے عوام ہماری فعال ہو رہی ہے تو لوگ جعلی نمبر پلیٹ لگانے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. اسی طرح کراچی کے کچھ نوجوان سامنے آتے ہیں وہ کلین نمبر پلیٹ بانٹتے ہیں، لیکن ایکسائز کو چھاپا پڑتا ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو اس بچے کے اقدامات کو تو ظاہر ہے کہ میں سپورٹ ہی کروں گا کہ وہ کم سے کم لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بے اثر اس لیے تھی کہ جب وہ اس پہ بار کوڈ لگا رہے تو بار کوڈ وہ نہیں لگا سکتا تھا. لیکن وہ فری بانٹ رہے ہیں تو ان کو خریدا، لیکن جو واٹر پمپ وغیرہ پہ جگہ پہ سیل ہو جو لوگ لگا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر وہی نمبر پہ وہ فری دے رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو رہی؟ نہیں بیٹا، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں اس کے اقدام کو میں سپورٹ کرتا ہوں کہ اس نے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ اس پہ بار کوڈ نہیں ہے تو حکومت نے اس لیے اس کو منع کیا ہوگا کہ بھائی بار کوڈ اس پہ نہیں ہے. ہم تو حکومت جو بار کوڈ والی بیچ رہی ہے ہم تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ بھائی تم پیسے کیوں لے رہے ہو جبکہ تم پہلے ایک نمبر پلیٹ کے پیسے لے چکے ہو آلریڈی. اور کل اگر
चावला की जगह कोई और मिनिस्टर आ जाए और वो अपनी पैदागिरी के लिए कहे कि भाई बजरंग ऐसे नहीं ऐसे करके लगा दो, तो क्या फिर दूसरी नंबर प्लेट लोगे? मतलब ये अपने अपने मिनिस्टर की ख्वाहिशात के ऊपर आप कराची के अवाम को लूट रहे हैं। ये बदमाशी है, गुंडागर्दी, ये नहीं होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।